وہ جو آئے کہ یہ کوئی بزرگ آئے انہوں نے بیان کیا کہ اسلام کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے نافذ کرنے کے لیے، یہ بیٹا یقین جانے ایسے لوگ جو نرم سے نرم لفظوں میں کہوں گا کہ یہ دین کے لصوص اور ڈاکو، یہ چور ہیں دین کے، جنہوں نے دین کو برباد کر دیا۔ دین کوئی ریلیجن نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے کہ پوجا پاٹ کرو اور چند نیک کام کر لو تو اللہ خوش ہوگا، یہ نظام زندگی۔ آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے اساتذہ کے لیے آپ کے لیے الگ ہدایتیں ہیں، آپ خاوند اور بیوی وہاں الگ ضابطے ہیں، آپ دکاندار ہیں اور کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے ان کے لیے الگ ہدایات ہیں، عدالت میں کوئی کرسی عدالت پر بیٹھا کوئی گواہ ہیں کوئی فیصلے، اور تو یہ پورا نظام زندگی ہے۔ اس کو ٹکڑے کرنا جو ہے نا کہ کچھ اللہ اللہ کرو اور تبلیغ کرتے پھرو، نظام شریعت کا نافذ نہ کرو، اس سے زیادہ دین کی جڑوں پر کوئی کلہاڑا نہیں چلایا جا سکتا۔ جو بھی کہتا ہے عالم دین کا وہ سمجھو دشمن ہے، اور ایسی بات کہہ رہا جس سے دین جو ہے تباہ اور برباد ہو جائے۔ وہ جیسے اکبر آبادی نے کہا کہ جسم نہ ہو جسم میں زور حکومت، وہ کیا ہے فقط ایک فلسفہ۔ اگر مطلب یہی رہ جائے کہ حکومت پیچھے نہیں، کوئی طاقت نہیں، مذاق ہی ہوگا نا۔ میں ایک واز کروں گا جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ تھا۔ اس لیے جو وہاں جب سماج والوں نے پروگرام کیا بڑے جمع تھے، مبشر حسن بھی تھا اور فرید پراچار بڑے بڑے بلائے ہوئے تھے، سارے بیان کر رہے تھے لا اکراہ فی الدین۔ اور میں نے کہا قرآن مجید کی آیت کو آپ نے کیوں تختہ نشت بنا رکھا؟ قرآن کے نام سے قرآن کو بدنام کر۔ تو ڈاکٹر مبشر حسن نے کہا کہ آپ سن رہے ہیں؟ میں نے کہا پلے باندھو، اسلام میں اکراہ نہیں ہے، چوری کرو گے ہاتھ کٹ جائے گا، زانی و سنسار ہوگے، نماز نہیں پڑھتے یا ابو حنیفہ کہے حبس دوام قید میں رکھو ہمیشہ، یا باقی امام کہتے قتل کر۔ اس دین کو کہتے کہ اس میں جبر نہیں ہے، جو جی چاہے کرو، کوئی عقل کرو۔ کہنے لگے پھر بات کیا ہوئی؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے جبر نہیں ہے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ لوگوں کو زبردستی کلمہ پڑھائیں، یہ بیکار ہے، اس سے دین میں کوئی داخل ہی نہیں ہو۔ ہم تلوار رکھ دیں گے، وہ کلمہ پڑھ دے گا، ہو گیا مسلمان، اس نے زبان سے کہہ دیا، اس کے دل کے اندر تو ایمان نہیں۔ اللہ نے کہا یہ کام چھوڑو، نہ اس کا فائدہ ہے نہ میں قبول کروں گا۔ دین میں داخل ہونے کی جیسے فوج میں بھرتی لازمی نہیں ہے، مگر ہو جائے کوئی، اور پھر کیا میں ڈسپلن کی پابندی نہ کروں، کورٹ مارشل ہوگا پھر۔ اس لیے مسلمان نہیں ہونا چاہتے دفاع نہیں، جنت تمہیں چاہیے نہ لو، مگر اگر داخل ہو جاؤ اور کہو کہ اسلام مذاق ہے، جس کا جی چاہے وہ گانے سنیں، جس کا چاہے شراب پیے، اسلام میں کوئی اقرار، جھوٹ بولتے۔ تو ڈاکٹر مبشر نے وہ پروگرام اب بھی آتا تھا وہاں پر، سب نے کہا، مفتی صاحب جہاد نے سمجھایا، جہاد پر بھی بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضور نے فرمایا چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد، اس سے بھی بڑا جھوٹ کوئی نہیں۔ کب حضور نے یہ فرمایا؟ اور جو جہاد اکبر جان دینا، اس کو تم صوفیوں نے کہہ لیا کہ یہ چھوٹا جہاد ہے، اور جو اللہ اللہ کرنا جانا میرا جہاد جہاد، یہ بھی حدیث مشہور ہے۔ تو حدیث پاک میں بڑی ملاوٹ۔ آپ تو ڈاکٹر حضرات ہیں، اس پر پی ایچ ڈی چاہیے کہ ڈھونڈے کہ یہ بات حضور نے کہی دی ہے، کبھی نہیں ایسی بات کہی۔ دین بیٹا نظام چاہتا ہے، حکومت چاہتا ہے، نہ ہو مذہب میں گر زور حکومت، تو وہ کیا ہے فقط فلسفہ ہے، فلسفہ رہ جائے گا، خیالی بات نہیں، اس کا اثر تو کوئی نہیں ہوگا۔ طاقت ہونی چاہیے پیچھے۔ دنیا میں اگر طاقت نہیں نہ خرچ کرنی تو ان دانشوروں سے کہہ دو کہ حکومتیں برخاست کرو، حکومت خود جبر ہے کہ یہ کام حکومت طاقت سے کروائے گی، نہیں کرو گے جیلوں میں بھیجے جاؤ گے، پولیس گرفتار، یہ سارا جبر تو ہو رہا۔ خود حکومت نام ہی قوت قاہرہ، ایک طاقت ہوتی ہے جو زبردستی لوگوں سے قانون کی پابندی کرے، اس کے بغیر تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ ساری دنیا کی چیزیں طاقت لے، اسلام بیچارے کو تم مسکین رکھو کہ یہ اللہ کا قانون منہ دیکھتا رہے کہ لوگ کرتے ہیں عمل یا نہیں۔ تو نہ لا اکراہ فی الدین کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں سختی نہیں، نہ یہ ہے کہ سیاست میں نہیں آنا۔ اللہ کے رسول نے یہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاست کا لفظ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے، کوئی حاکم نہیں ہوتا تھا، نبی اس وقت کا سائس ہوتا تھا، حکومت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک فوت ہوتا تھا دوسرا آ جاتا تھا۔ فرمایا میرے بعد نبی نہیں، میں آخری ہوں، اب بسا یکون الخلفاء، اب انبیاء کی بجائے خلیفے ہوں گے جو حکومتیں سنبھالیں گے اور چلائیں گے۔ اور باقاعدہ اس کے لیے سادہ کچھ بیان کیا کہ خلیفے کی اطاعت کس وقت تک ہے، کب تم نے ریوولٹ کر دینا، تختہ الٹ دینا، اس کو کر جاؤ۔ اب صحیح بخاری دوسرے ابواب الاحکام، بدقسمتی ہے کہ ہمارے مدارس میں سارا دور ہے کہ رفع اعلان کرو یا نہ کرو، ابواب الاحکام کہاں گئے؟ ابواب الشہادات کہاں گئے کہ گواہیاں کس طرح دینی ہیں؟ ابواب القضاء کہاں ہے کہ قاضی کیسے ہوں گے اور فیصلے؟ سارا دین لپیٹ دیا اور رہ گئی بات کہ آمین وانچی کا یہ حصہ۔
میں نے اسی لیے کہا کہ یقین جانے یہ لصوص الدین، دین کے ڈاکو ہیں، اور علماء نام رکھا ہوا، اور مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ خسی ہو جائیں، رئی سے کثر بھی نکل جائے، کمزور ہو جائیں اور دشمن غالب آ جائیں، جس میں اقبال نے ایک جگہ کہا اور مرزا غلام احمد پر چوٹ تھی۔ اب لوگ قادیانی اور ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے، جیسے ان حضرت کا ذکر کیا یہ بھی انہی کے ساتھ ہے، بے شک قادیانی نہیں، اب نظریہ وہی ہے کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے، بس قلم کے ذریعے دین کی اشاعت ہونی چاہیے۔ تو اقبال کہتا ہے میں مجدد نہیں، محدث نہیں، فقیہ نہیں، کچھ نہیں، مگر ایک نقطہ جو میں نے دین سے سمجھا وہ سن لو، وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش۔ کوئی ایسا شخص نبی بن جائے جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، جو کمزوروں کو یہ سبق نہیں دیتا کہ اٹھ کھڑے ہو اور ان ظالموں کے گریبان پکڑو، وہ نبی نہیں ہے، وہ بھنگ کے پتے پلا رہا ہے، رئی صحیح کثر نہیں کہہ رہا کہ یہ سو جائیں لوگ۔ اس لیے یہ نسخہ یاد رکھیں کہ جس آدمی کی تقریر میں یہ بو آئے کہ طاقت نہیں ہے اسلام کا غلبہ نہیں، اسلام کا وہ نہیں پرچارک، وہ دین کے نام پر دین کو برباد کرنے کی سازش کر رہا۔ اسلام جو ہے نا جہاد کا دین ہے۔ حضور نے فرمایا میں نبی الرحمت بھی ہوں، نبی المرحمہ میں، جنگ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے تلوار کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ نے جیسے نمازیں پڑھائی ہیں میدان جنگ میں کمانڈ کی ہے، تلواریں جو ہیں خود پکڑی ہیں، لوگوں کو دی ہیں۔ اس دین کو جو بدنام کرتے ہیں یہ ظالم، آپ ان سے ہوشیار رہیں، ہوں گے یہ بڑے بڑے نیک اور اچھی لچھے دار باتیں کریں گے مگر دین سے ہٹائیں گے لوگ، اور کوئی بات